حرم امام حسین علیہ السلام کے اندر بیٹھا ہوں، قرآن مجید کی ہم تلاوت کر رہے تھے۔ یہاں پہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور یہاں پر قرآن مجید رکھے ہوئے ہیں، یہ قرآن ہے۔ اس قرآن کے بارے میں میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ اس پہ میں ویڈیو کیوں بنا رہا ہوں، اس کی اہمیت کیا ہے، اس بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ قرآن مجید ہے اور یہ قرآن مجید اس کو چھاپا ہے حرم امام حسین کی جانب سے، اور مختصر طور پر ساتھ میں حاشیے میں قرآن مجید کی تفسیر بھی کی گئی ہے۔ یہ قرآن مجید ہے، اس میں لکھا ہوا ہے تفسیر کلمات القرآن الکریم، قرآن مجید کی کلمات کی تفسیر بھی ہے۔ اچھا، اور یہ آپ دیکھیں اس پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ قرآن قسم رعایت الحرم الشریف، یہ حرم امام حسین کی جانب سے تقسیم کیا گیا، الامانۃ العامہ، وقف ہے یہ بالکل عام لوگوں کے لیے، اور اس کا چھاپا گیا ہے دار البرہان للمطبوعات بیروت سے، یہ بیروت لبنان سے چھپا ہے، اور یہاں پر یہ لوگ اس کو پڑھتے ہیں قرآن مجید کو، یہیں پہ یہ چھاپا جاتا ہے۔ شروع میں لکھا گیا ہے تنزیل من رب العالمین، رب عالمین کی جانب سے یہ نازل کردہ ہے۔ صفۃ البیان فی تفسیر کلمات القرآن بہامش القرآن کریم بالرسم العثمانی، عثمانی رسم الخط پر یہ قرآن ہے، عثمانی رسم پر یہ قرآن ہے، اور اس کی مختصر تفسیر بھی ہے۔ پھر اس میں جو اس کو لکھا ہے خطاط عثمان طاہا نے۔ اہمیت یہ ہے، ہمارے ہاں یہ مشہور ہے کہ شیعہ خواہ دنیا میں کہیں پر بھی ہو وہ قرآن مجید کے ساتھ اہتمام نہیں رکھتے ہیں، تو یہ بات کتنی غلط ہے یہ آپ خود دیکھ لیں کہ یہ قرآن مجید کی جو ہمارے ہاں 114 صورتیں ہیں، جو سنی کے پاس ہو یا شیعہ کے پاس ہو، وہ قرآن ایک ہے، وہ الگ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اس میں پہلی جو صورت ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے، اور اس کی 7 آیات سورۃ الفاتحہ کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہاں پر یہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس طرح آگے سورۃ البقرہ ہے، تمام صورتیں اس کے اندر موجود ہیں، اور پھر میں آگے آخری صورتوں کا آپ کو بتاؤں تو آخری صورتیں آپ دیکھیں، اس میں وہی ہے جو ہمارے ہاں نہیں، ہمارے ہاں سے کیا مراد جو پاکستان میں ہے، سورۃ الناس، سورۃ الفلق، سورۃ الاخلاص، سورۃ اللہب، اور اسی طرح سورۃ النصر، سورۃ الکافرون وغیرہ۔ اچھا، یہ آخر میں جو لکھا یہ دعائے ختم القرآن ہے، جو ہمارے ہاں پڑھی جاتی ہے، ان کے ہاں بھی ہے دعائے ختم القرآن، دعاء الامام السجاد علیہ السلام عند ختم القرآن، کہ امام سید سجاد زین العابدین علی بن حسین علیہ السلام وہ قرآن مجید کے اختتام پر کون سی دعا پڑھتے تھے وہ لکھی ہوئی ہے، اور اس کے شروع میں ایک دعا لکھی گئی ہے کہ جو امام جعفر الصادق علیہ السلام وہ پڑھا کرتے تھے، اسے دعاء جعفر الصادق لکھا گیا ہے۔ دعاء الامام الصادق قبل تلاوت القرآن، قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے امام جعفر الصادق علیہ السلام جو دعا پڑھا کرتے تھے وہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم بالحق انزلتہ وبالحق نزل، اللہم عظم رغبتی فیہ واجعلہ نورا لبصری وشفاء لصدری وذهابا لہمی وحزنی، اللہم زین به لسانی وجمل به وجہی وقوی به جسدی وارزقنی حق تلاوته على طاعتك آناء الليل واطراف النهار واحشرني مع النبي محمد وآلہ الاخیار الابرار علیہم السلام۔ یہ دعا ہے، یہ قرآن مجید کو تلاوت کرنے سے پہلے یہ پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر سورۃ الفاتحہ، سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ النساء، المائدہ، الانعام، اور اسی طرح پھر آگے چل کر سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پر یہ قرآن مجید ختم ہو جاتا ہے۔ تو بتانا یہ تھا کہ یہ یہاں پہ چھپا گیا ہے، یہیں پر چھاپا ہے، قرآن کوئی الگ قرآن نہیں ہے۔ تو یہ جو ہمارے ہاں ایک غلط فہمی ہے، جس کو جھوٹ بول کر پھیلایا گیا ہے، بتایا گیا ہے، اس کا خاتمہ نہایت ضروری ہے۔ اتنی اہم اور مقدس جگہ پہ جہاں پر کوئی تقیہ کا کوئی گمان بھی نہیں ہو سکتا، یہاں پر یہ لوگ یہی قرآن پڑھتے ہیں، یہی قرآن ہے جو ہمارے ہاں پاکستان میں شیعہ پڑھتے ہیں۔